السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 53۔ ناظرین، حال ہی میں بسنت کے تیسرے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے ساندہ کلا میں، جہاں پر معروف جرنلسٹ زین ملک جو ہے وہ چھت سے چوتھی منزل سے گر کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ ان کی موت کیسے واقع ہوئی اور کس طرح وہ گرے، اور کیا وہ پتنگ اڑاتے ہوئے گرے یا دوسروں کو روکتے ہوئے گرے، کہانی کیا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے انکل، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بچے کتنے تھے، کس طرح موت واقع ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ انکل، کیا نام ہے آپ کا؟ زاہد ملک۔ زاہد ملک۔ اچھا، زین ملک کے آپ انکل ہیں؟ میں ان کے چاچو لگتا ہوں، ان چاچو ہیں کے آپ والد کے؟ کا کزن ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بتائیں کہ معاملہ کیا ہوا، کیسے وہ پتنگ اڑاتے ہوئے جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا؟ سر وہ اس طرح کہ سب لوگ بسنت منا رہے تھے، یہ غالباً تیسرا دن تھا، شام کا مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا۔ ویسے تو وہ بتاتے ہیں، میں اس وقت قریب تو نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی کھڑا تھا، پتنگ اڑا بھی رہا تھا، لیکن اس دوران وہ پتنگ نہیں اڑا تھا، لیکن دوسروں کا منع کر رہا تھا کہ پیچھے وہ دوسرا گھر ہے، اس کی اوپن سپیس ہے، تو ادھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ذرا احتیاط سے۔ وہ خود ہی اس کا شکار ہو گیا، یعنی کہ الٹے پیر وہ کہیں پیچھے کی طرف گیا تو اس کو خیال نہیں کیا، اور نیچے گرنے کی وجہ سے ہیڈ انجری ہوئی ہے، تو فوراً میاں منشی ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جان باز ہو سکے۔ ٹھیک ہے، جان بر نہیں ہو سکے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو منع کر رہا تھا کہ آپ اس جانب نہ جائیں، یہاں سے جو ہے کوئی سیفٹی نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے کوئی وہاں پہ چارپائی یا کوئی چیزیں رکھی گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ کہیں سائڈ پر ہوگی اور اسی طرح اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسلا نیچے گرا۔ پچھلے 2 دن سے وہیں وہ گھر کے اوپر ہی اڑا رہے تھے، سب دوست مل کے، کزنز وغیرہ، لیکن وہ دوسروں کو اس چیز کی تنبیہ کرتا رہا کہ پیچھے ذرا خیال سے، لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ اس وقت وہ چارپائی یا کچھ رکاوٹ جو ہے پیچھے نہیں تھی، اور دیکھتے دیکھتے بس آنکھوں سے اجل ہوا اور نیچے کی طرف گر گیا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے دوست بھی پاس تھے، تو کیا وہ اچانک جلدی سے اس کو بچا نہیں سکے؟ کیا وہاں نیچے جانے کا کوئی راستہ تھا یا نہیں تھا؟ اصل میں وہ ہائٹ زیادہ تھی اور وہ گھر کے بیک سائڈ تھی، اس کا جو راستہ تھا وہ بازار کی طرف سے ہو کے عمر مسجد کے قریب سے وہ گلی کو راستہ جاتا ہے، اور وہ اس وقت سب دوڑے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں وہ گھر کھولا، وہاں سے اس کو نکالا اور میاں منشی ہسپتال شفٹ کیا ہے۔ تو یہ بائک پر ہی لے جایا گیا، گاڑی کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیا کوئی ٹریفک کا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ گاڑیاں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ٹریفک اس قدر تھی کہ لوگ سب گھروں میں مہمان آئے ہوئے تھے، بازار میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی، اور گاڑی کا راستہ نہیں تھا، جس وجہ سے موٹر سائیکل کے اوپر بٹھا کر فوراً لے کے گئے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی۔ اچھا، زین کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ صحافت تو وہ کر ہی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا سورس آف انکم کیا تھا؟ سورس آف انکم اس کا ایک چھوٹا سا موبائل کا کام تھا، گھر کا سربراہ وہی تھا، گھر کا سارا معاملات وہی چلا رہا تھا، اور سارے معاملات اسی کا۔ 2 بیٹے ہیں اس کے، ایک بیٹا 2.5 سال کا ہے اور ایک بیٹا ابھی تقریباً 10 مہینے کا ہے۔ ایک بیٹا 10 ماہ کا ہے؟ جی 10 ماہ کا ہے، اور ایک بیٹا جو بڑا وہ تقریباً 2.5 سال کا ہے، 2.5 سال کا، اس طرح۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے اپنی بیگم کو بچوں کو اس لیے بھیجا کہ کہیں پر وہ چھت پر نہ آئیں، بچے میرے گر نہ جائیں، تو اس نے کہا کہ چلے میں نے یہاں پہ پتنگ بازی کرنی ہے، ہم نے دوستوں کے ساتھ گڈے اڑانے ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ بچوں کو ان کی سیفٹی کر رہا ہے، لیکن ان کی سیفٹی کرتے کرتے وہ خود اس دنیا فانی سے چلا؟ بالکل جی، بچے بڑے، بیٹا اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، تو وہ پھر نانوں کی طرف چلے گئے بچے، تاکہ بچے پھر وہ کہیں چھت پہ نہ آئیں، تو اس وجہ سے وہ نانوں کی طرف گئے، تو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بچوں کی سیفٹی کے لیے بچوں کو نانوں کی طرف بھیج رہا ہے کہ دوستوں کے ساتھ پتنگ بازی ہو جائے، تو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اپنا وقت جو اس طرح۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کی بیوی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کو روک بھی رہی تھی۔ ہاں جی، وہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی، تو وہ ڈرتی ہیں کہ بھی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ کوئی 20-25 سال کے بعد یہ پتنگ بازی کا جو گورنمنٹ نے کھولا ہے، تو بھی نہ اڑائی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن دوست سے سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے چھت پہ، انجوائے بھی کر رہے تھے، اڑا بھی رہے تھے، نہیں بھی اڑا رہے تھے، وہ اسی طرح، بس اس کا وقت اس طرح لکھا تھا شاید۔ اچھا، ابھی اس کے گھر کا کوئی کمانے والا کوئی ہے کہ جو ان کے گھر کو اب لے کر چل سکے؟ نہیں، ابھی تو یہ معاملات وہ پوری فیملی کو تو زین ملک ہی چلا رہے تھے، تو آگے اللہ بہتر جانتا اب کیا معاملہ بنے گا، کس طرح گھر کا سلسلہ چلے گا۔
इंतहाई दुख और दर्द की ये कड़ी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो कि इस वक्त उनके जो बच्चे हैं वो वापस आ चुके हैं, उनकी अहलिया की तबीयत कैसी है, उनके अहले जो उसके वालिद और उसकी वालिदा है उनकी तबीयत कैसी है? सर जी वो इस वक्त बहुत गम में हैं, बहुत सदमे में हैं, बच्चे भी इधर ही हैं, वालिदैन भी इधर ही हैं, सब जॉइंट फैमिली है, तो गम के साथ सब बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी कसूरवार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो नहीं ठहराया जा रहा, क्योंकि लोग तो बहुत से ये कमेंट्स कर रहे हैं कि एक बसंत जो है वो हमारे दोस्त को, हमारे यार को खा गई, और इस बसंत ने ना जाने अब तक कितनी ही जानें ले ली हैं। तो अभी तक कोई घर वालों की जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ तो नहीं नहीं, सामने? ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। अब किस तरह किसकी मौत लिखी होती किसी को नहीं पता होता। हर इंसान अपनी सेफ्टी करता है, लेकिन जो वक्त मुकर्रर था वो हो गया इस तरह। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ैन के चचा मौजूद थे। ज़ैन जो कि सैकड़ों सिसकियों और आहों के साथ स्पुर्दे खाक कर दिया गया। इंतहाई आला शख्सियत का मालिक और लोगों के साथ खलूस और मोहब्बत से पेश आने वाला, और हमेशा सबकी इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है उनके साथ मिलने वाला ज़ैन मलिक आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। और ना सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि जो इलाके की फ़िज़ा है वो भी सोगवार है, और लोग जो हैं इंतहाई दुख और तकलीफ़ में ज़ैन को आज भी याद कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने